الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم ولو دخل حلقه ذباب وهو ذاكر لصومه لم يفطر وفي القياس يفسد صومه لوصول المفطر إلى جوفه وإن كان لا يتغذى به كالتراب والحصاد وجه الاستحسان أنه لا يستطاع الاحتراز عنه فأشبه الغبار والدخان واختلفوا في المطر والثلج والأصح أنه يفسد لإمكان الامتناع عنه إذا آواه خيمة أو سقف اور اگر روزے دار کے حلق میں مکھی گھس گئی اور اسے اپنا روزہ بھی یاد ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور قیاس میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ مفطر صوم چیز اس کے جوف تک پہنچ گئی ہے، اگرچہ اس سے غذا نہیں حاصل کی جاتی جیسے مٹی اور کنکر۔ استحسان کی دلیل یہ ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، لہذا یہ غبار اور دھوئیں کے مشابہ ہو گیا، اور حضرات مشائخ نے بارش کی بوند اور برف کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے، لیکن صحیح ترین بات یہ ہے کہ لیکن اصح یہ ہے کہ ان کے حلق میں جانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس سے بچنا ممکن ہے جب روزے دار کو کوئی خیمہ یا چھت پناہ دے دے۔ عزیز طلبہ کرام، روزے دار کے منہ میں مکھی، گرد و غبار، بارش اور اولا وغیرہ چلے جانے کا حکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے دار کے حلق میں مکھی گھس گئی اور جوف معدہ تک پہنچ گئی تو استحساناً اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، قیاساً روزہ فاسد ہو جائے گا۔ قیاس کی دلیل یہ ہے کہ معدے میں ایک مفطر صوم چیز پہنچ گئی ہے، لہذا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اگرچہ اس چیز سے غذا نہیں حاصل کی جاتی اور نہ ہی اسے بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے، مگر پھر بھی اس کے معدے تک پہنچنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، جیسے اگر مٹی کا ڈلا اور کنکری کسی کے حلق سے نیچے اتر جائے تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، حالانکہ ان دونوں کو بھی بطور غذا استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ استحسان کی دلیل یہ ہے کہ مکھی ہمہ وقت اڑتی اور منہ وغیرہ پر بیٹھتی رہتی ہے اور اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، لہذا اس کا حلق وغیرہ سے نیچے اترنا عفو ہوگا، ورنہ تکلیف مالا یطاق لازم آئے گا۔ اور جس طرح غبار اور دھوئے سے بچاؤ ناممکن ہے اور غبار وغیرہ کے منہ میں داخل ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح مکھی کے بھی منہ میں داخل ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹیں گا۔ واختلفوا فی المطر والثلج، فرماتے ہیں کہ اگر کسی روزے دار کے منہ میں بارش کا قطرہ پڑ گیا یا برف کا ٹکڑا پڑ گیا تو اس کے روزے کے متعلق حضرات مشائخ کے کئی اقوال ہیں۔ نمبر 1، ایک قول یہ ہے کہ ان کے منہ میں گرنے پڑنے سے روزے کی صحت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بارش کا قطرہ تو مفطر اور مفسد ہے لیکن اولا اور برف مفسد نہیں ہے۔ تیسرا اور سب سے اصح قول یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں مفطر صوم ہیں،
چنانچہ اگر روزے دار کے منہ میں بارش کا قطرہ گرے گا تب بھی اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر اولا اور برف کا ٹکڑا گرے گا تب بھی فاسد ہو جائے گا، کیونکہ ان چیزوں سے احتیاط اور احتراز ممکن ہے۔ اور اس طرح کہ جب برف باری ہو تو روزے دار کسی خیمے اور چھت وغیرہ کے نیچے چھپ جائے اور ان سے بچ جائے، لہذا ان چیزوں سے احتیاط اور احتراز ممکن ہے۔ وہ اس طرح کہ جب برف باری ہو تو روزے دار کسی خیمے اور چھت وغیرہ کے نیچے چھپ جائے اور ان سے بچ جائے، لہذا جب ان چیزوں سے احتیاط ممکن ہے تو پھر ان کے منہ میں گرنے سے تخفیف نہیں ہوگی اور روزہ فاسد ہو جائے گا۔ صاحب فتح القدیر علامہ ابن حمام رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ بھی تحریر کیا ہے کہ بارش اور برف سے احتیاط کے لیے خیمہ اور چھت کو علت قرار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ اگر روزے دار جنگل میں ہو اور وہاں اسے خیمہ یا چھت ہمدست نہ ہو اور اس کے منہ میں یہ چیزیں گر جائیں تو بھی اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ علت قرار دی جائے کہ انسان کہیں بھی ہو منہ بند کر کے بارش اور برف سے بچ سکتا ہے، اور پھر بارش کے قطرے بھی تو سر اور چہرے پر نیز منہ کے ظاہری حصے پر گرتے ہیں جو اندر تک نہیں جاتے اور بآسانی انہیں چہرے سے ہٹایا اور صاف کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر کسی روزے دار کے منہ میں گر گئے تو اس حوالے سے یہ دونوں مفسد صوم ہوں گے۔ وَلَوْ أَكَلَ لَحْمًا بَيْنَ أَسْنَانِهِ فَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لَمْ يُفْطِرْ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا يُفْطِرُ وَقَالَ زُفَرُ رحمه الله تعالى يُفْطِرُ في الوجهين لأن الفم له حكم الظاهر حتى لا يفسد صومه بالمضمضة، ولنا أن القليل تابع لأسنانه بمنزلة ريقه بخلاف الكثير لأنه لا يبقى فيما بين الأسنان والفاصل مقدار الحمصة وما دونها قليل۔ اور اگر روزے دار نے دانتوں کے درمیان لگا ہوا گوشت کھا لیا تو اگر وہ قلیل تھا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر کثیر تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ امام ظفر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ منہ کو ظاہر کا حکم حاصل ہے، حتیٰ کہ مزمزہ کرنے سے انسان کا روزہ نہیں فاسد ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ قلیل اس کے دانتوں کے تابع ہو کر اس کے تھوک کے درجے میں ہیں، برخلاف کثیر کے، کیونکہ وہ کثیر دانتوں کے درمیان باقی نہیں رہتا اور حد فاصل چنے کی مقدار ہے، لہذا جو اس سے کم ہو وہ قلیل ہے۔ روزے کے دوران دانتوں کے درمیان پھنسے ہوئے خوراک کے ذرے کو نگل لینے کا حکم۔ روزے کے دوران دانتوں کے درمیان پھنسے ہوئے خوراک کے ذرے کو نگل لینے کا حکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے دار کے دانتوں میں گوشت کا ریشہ یا کسی اور چیز کا حصہ اٹکا تھا اور اس نے روزے کی حالت میں اندر ہی اندر سے نگل لیا، اگر روزے دار کے دانتوں میں گوشت کا ریشہ، پھانس، ریشہ یا کسی اور چیز کا حصہ اٹکا تھا اور اس نے روزے کی حالت میں اندر ہی اندر اسے نگل لیا، تو ہمارے یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ریشہ قلیل تھا یا کثیر۔ اگر وہ ریشہ قلیل ہو یعنی چنے سے چھوٹا ہو تو معاف ہے اور اس کے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر بڑا ہو بئیں طور کے چنے کے برابر ہو یا اس سے بھی بڑا ہو تو اس کے نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ منہ کو ظاہری بدن کا حکم حاصل ہے، لہذا منہ اور دانتوں کے اندر موجود کسی چیز کو نگلنا باہر سے حلق میں ڈالنے اور نگلنے کی طرح ہے، اور باہر سے اگر کوئی چیز حلق میں ڈالی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں منہ کے اندر کی چیز نگلنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر۔
ہماری دلیل یہ ہے کہ منہ کے اندر لگی اور اٹکی ہوئی چیز اگر قلیل ہے تو وہ دانتوں کے تابع ہو کر تھوک کے درجے میں ہے، اور تھوک نگلنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لہذا منہ میں لگی ہوئی معمولی چیز نگلنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر منہ میں اٹکی ہوئی چیز کثیر اور زیادہ ہو تو چونکہ اسے بآسانی منہ سے نکال کر باہر پھینکا جا سکتا ہے، اور کثیر چیز عموماً دانتوں میں باقی نہیں رہتی، اس لیے وہ معاف نہیں ہوگی اور اس کے نگلنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ والفاصل مقدار الحمصۃ وما دونہا قلیل، فرماتے ہیں کہ قلیل اور کثیر کے درمیان حد فاصل چنے کی مقدار ہے، لہذا جو چیز چنے کے برابر ہے یا اس سے بڑی ہوگی وہ کثیر اور مفطر ہوگی، اور جو اس سے چھوٹی ہوگی وہ قلیل ہوگی اور مفسد صوم نہیں ہوگی۔ وَإِنْ أَخْرَجَهُ وَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَكَلَهُ ينبغي أن يفسد صومه كما روي عن محمد رحمه الله تعالى أن الصائم إذا ابتلع سمسمة بين أسنانه لا يفسد صومه ولو أكلها ابتداء يفسد صومه ولو مضغها لا يفسد إلا أنها تتلاشى بالمضغ وفي مقدار الحمصة عليه القضاء دون الكفارة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند زفر رحمه الله تعالى عليه الكفارة أيضا لأنه طعام متغير ولأبي يوسف أنه يعافه الطبع۔ اور اگر روزے دار نے اس چیز کو منہ سے نکال کر اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر اسے کھایا تو اس کا روزہ فاسد ہو جانا چاہیے، جیسا کہ امام محمد سے مروی ہے کہ اگر روزے دار نے دانتوں کے درمیان لگا ہوا تل کا دانہ نگل لیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر اس نے ابتداءً تل کھایا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر اسے چبا کر کھایا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ چبانے کی وجہ سے تل معدوم ہو جائے گی۔ اور چنے کی مقدار نگلنے کے سلسلے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں روزے دار پر قضا واجب ہے، نہ کہ کفارہ، لیکن امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کفارہ بھی واجب ہے کیونکہ یہ بگڑا ہوا طعام ہے، اور امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ طبیعت اسے مکروہ سمجھتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے دار نے منہ میں لگی ہوئی کسی چیز کو باہر نکالا اور اسے ہاتھ سے پکڑا پھر کھایا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اگر دانتوں میں لگی ہوئی تل اندر ہی اندر روزے دار ہضم کر لے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر باہر سے ابتداءً کوئی معمولی تل بھی کھائے گا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ باہر سے معمولی چیز بھی اگر حلق میں اتر گئی تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ مَضَغَهَا فرماتے ہیں کہ اگر روزے دار نے تل کو چبا کر کھایا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ چبانے کی وجہ سے پوری تل اس کے دانتوں اور مسوڑوں میں لگ گئی اور معدے تک غذا نہیں پہنچ سکی، اور غذا کا معدے تک پہنچنا ہی مفسد صوم ہے، اور وہ یہاں پایا نہیں گیا، اس لیے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ وفی مقدار الحمصۃ، اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر روزے دار منہ اور دانتوں میں لگی ہوئی چنے کے برابر کوئی چیز کھا لے تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اس پر اس روزے دار کی قضا واجب ہوگی، لیکن اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا یا نہیں۔ اس سلسلے میں حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، اور امام ظفر کا اعلان یہ ہے کہ قضا کے ساتھ ساتھ اس پر کفارہ بھی واجب ہوگا، کیونکہ منہ کے اندر لگی اور بچی ہوئی چیز بھی طعام ہے، اگرچہ طعام متغیر ہے، اور چونکہ امام ظفر کے یہاں منہ کو ظاہر بدن کا حکم حاصل ہے، اس لیے اندر لگی ہوئی چیز کھانا باہر کی چیز کھانے کے درجے میں ہے، اور روزے دار اگر باہر سے کوئی چیز کھا لے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، لہذا صورت مسئلہ میں بھی صائم پر قضا اور کفارہ دونوں چیزیں واجب ہوگی۔
حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ منہ میں لگا ہوا گوشت کا ٹکڑا یا کسی چیز کا حصہ اگرچہ طعام ہے لیکن وہ ایسا طعام ہے جس سے طبیعت انکار کرتی ہے اور اس کے کھانے کو ناپسند کرتی ہے کیونکہ اس میں بے فائدہ بدبو ہوتی ہے، لہذا طعام ہوتے ہوئے بھی اس کو نگلنے کی جنایت ناقص ہے، اور ناقص جنایت سے قضا تو واجب ہوتی ہے مگر کفارہ واجب نہیں ہوتا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔